وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادرہ انصاری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 121 سے لے کر 126 تک۔ تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح ہوگی اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے ہم ان آیات کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں۔ الذین، الذین وہ لوگ جو آتیناہم، آتینا ہم نے دی، ہم ان کو کیا دیا؟ الکتاب، کتاب، الکتاب کہا تو خاص کتاب ہے وہ، اور اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یتلونہ، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں ہو اس کی، حق، حق جیسا کہ حق ہے، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ تلاوت کا لفظ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور پہلے تو یہ ہر چیز پڑھنے کے لیے آتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ مخصوص ہو گیا قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن ریڈنگ کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اولئک، اولئک یہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ، وہی لوگ، یؤمنون، یؤمنون حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، کس پر؟ کتاب پر، کس کتاب پر؟ قرآن پر۔ ومن اور جو کوئی یکفر انکار کرتا ہے بھی اس کا، فاولئک بس یہی
وہی لوگ ہیں، وہی الخاسرون، الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ دیکھیں اس کے اندر جو ہے اس کے اندر کیا بتایا گیا، اولئک کا یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں۔ کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں۔ کہا کہ وہی لوگ جو ہیں وہ خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں بنی اسرائیل سے، یعنی یہودیوں سے جو مدینے میں موجود تھے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یا جو ہے یہ جو ہے حرف ندا ہے، اور بنی جو ہے یہ بنین تھا، بیٹے، اسرائیلہ اسرائیل کے، اور اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کون تھے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ اسحاق کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اسرا کے مطلب بندہ، اور ایل معنی اللہ۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل کے، اسکرو یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ نعمتی، میری نعمت، اللہ کی وہ جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی تم کو، میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، واتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، کس سے، وہ جو ہے جو لوگ وہاں آئیں گے تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب وہاں پہ وہ آئیں گے قیامت کے دن تو نہ کوئی بندے کے کام آئے گا اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل بدلہ، معاوضہ، کوئی رینسم، ولا تنفعھا اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعتن سفارش، کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی وہاں پہ، تو کوئی سفارش ہی نہیں کر سکے گا مگر جس کی اللہ چاہے اس کی سفارش ہوگی، جو جس کو اللہ سفارش کا حق دے گا وہ سفارش کرے گا، لیکن ایسے لوگوں کی تو کوئی نہیں کرے گا، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں پہ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسکرو کا لفظ نہیں بولا بلکہ کہا ہے وَإِذْ، اور جب، اسکرو جو ہے اس میں سے محذوف ہے، اس میں سے غائب ہے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں یاد کرو جب ابتلا آزمایا، کس کو آزمایا؟ ابراہیم کو، کس نے آزمایا؟ ربہ، اس کے رب نے، کس چیز سے آزمایا؟ بکلمات، چند باتوں سے، تو اس نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس نے ان سب کو پورا کر دیا، یعنی آزمائش میں وہ پورا اترا۔ پھر اس کے بعد رزلٹ کیا ہے؟ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، انی بے شک میں جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھ کو، للناس لوگوں کے لیے، امام، لیڈر، پیشوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا کہ ان کو دنیا کا امام بنا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قال، اس نے کہا، اب کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن اور ذریت کہتے ہیں نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو، یعنی ایک کے بعد ایک جو جنریشن آتی ہے اس کو ذریت کہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں ومن ذریتی، اور جو میری ذریت آئے گی، جو میری اولادیں آئیں گی، اولادیں پھر ان کی اولادیں پھر ان کی اولادیں، تو ان کو کہتے ہیں ذریت، یا اردو میں کہتے ہیں نسل۔ کہا جو میری نسلیں آئیں گی ان میں سے بھی کسی کو امام بنائیں گے۔ کہا، اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد۔ کون سا عہد؟ امام بنانے کا، رسول بنانے کا، نبی بنانے کا، نہیں پہنچے گا میرا عہد۔ کس کو نہیں پہنچے گا؟ الظالمین، جو ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اور ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، کوئی کسی کا حق مارے اسے کہتے ہیں وہ ظالم ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا حق ماریں گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا رتبہ نہیں دے گا۔ وَإِذْ، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیتا، گھر کو۔ کون سا گھر؟ دیکھیں بیت گھر کو کہتے ہیں، اور البیت خاص گھر۔ خاص گھر کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ۔ مثابتاً، مثابہ جمع ہونے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ۔ یہ جو ہیں دو صفات ہیں بیت اللہ کی، کہ وہ لوگوں کے جمع کرنے کی جگہ بھی ہے اور امن کی جگہ بھی ہے۔ وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، دیکھیں امر ہے اس کے اندر، وَاتَّخِذُوا، اور تم سب بنا لو، من مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، نماز کی جگہ بنا لو۔ اسپیشل یہ ہے، یہ حکم آیا ہے کہ خانہ کعبہ کے تو پورا ہی علاقہ جو ہے وہ مصلی ہے، ویسے تو سب ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اسپیشل ذکر کیا گیا ہے کہ اس جگہ کو امام مصلی بنا لو۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد کیا، اِلَىٰ ابراہیم، ہم نے حکم دیا ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کو، کیا حکم دیا؟ ان طہرا، یہ کہ پاک رکھیں، طہارا کا روٹ ورڈ ہے، پاک و صاف رکھیں، بیتیا، میرے گھر کو، کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، بیتیا، میرا گھر پاک رکھو۔ کس کے لیے پاک رکھو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب دونوں چیزوں کو نا ایک ساتھ ملا دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ وَإِذْ قَالَ، اب پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات یاد دلا رہے ہیں، اور یاد کرو کہ جب کہا تھا ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب اجعل، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، کیسا شہر بنا دے؟ آمنن، امن والا، ورزق، اور رزق عطا کر۔ یہ بھی یہ ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں جب بندوں کے لیے امر آتا ہے اور اللہ کے لیے جب آئے گا تو یہ ریکویسٹ آئے گا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ شہر کو امن کا شہر بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ رزق دیجئے، آلہو، یہاں کے رہنے والوں کو، کس چیز کا رزق؟ من الثمراتی، پھلوں کا، پھل کو کہتے ہیں ثمرات، اس کی جمع ہوگی، ان کو رزق دیں، ثمر کو، ثمر کا، پھلوں کا، اس کا مطلب صرف پھل نہیں ہوتے، دیکھیں ثمر جو ہے نا وہ نتیجے کو کہتے ہیں، ثمر جو ہے رزلٹ کو کہتے ہیں، جو بھی درختوں میں اگتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، ساری چیزوں کے لیے کہا کہ مکے میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سب چیز سے نواز دیجئے،
मन आमना, जो कोई ईमान लाए, मिनहुम, उनमें से, किस पे ईमान लाए? बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। अब देखें, पहले तो अल्लाह ताला ने ये कहा था ना कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाएगा उसको नहीं बनाएंगे इमाम दुनिया का। तो अब उन्होंने भी दुआ भी डरते डरते की कि अल्लाह ताला इस शहर को फलों का अमन वाला बनाइए, इसमें रिज़्क़ दीजिए उनको जो ईमान लाए और जो अल्लाह आप पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं? क़ाला, अल्लाह ताला ने कहा वमन कफरा, और जिसने कुफर किया, जिसने इनकार किया, फउमत्तिहु, बस मैं उसको सामान दूंगा, नफा दूंगा उसको, कलीलन, थोड़ा, सुम्मा, फिर अत्तरुहु, और घसीटूंगा उसको, मजबूर करूंगा उसको, इला अज़ाबिन नार, आग के अजाब की तरफ। वह बिसा, और बहुत बुरा है, अल मसीर, लौटने की जगह। क्या चीज बुरी है लौटने की जगह? आग, जहन्नुम जो है वो बहुत ही बुरी लौटने की जगह है। तो ये हमारी आज की आयतें हैं। इंशाल्लाह हम इनको समझते हैं। आइए समझते हैं इनको, किसने अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है अल्लाह ताला ने ये की है कि जो लोगों को हमने किताब दी है, इसमें देखिए बनी इस्राइल से खिताब चल रहा है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जब उनके पास इल्म आ गया, नबी को वो पहचान गए, कुरान आ गया, और फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो लोग जिनको हमने किताब दी उसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे उसके पढ़ने का हक है। तो इसमें देखें सिर्फ बनी इस्राइल नहीं मुखातिब, हमसे भी अल्लाह ताला मुखातिब है। हर आयत जो बनी इस्राइल के बारे में कही गई है वो हमारे लिए भी है। तो हमको इसको इसी तरह पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे और आपसे भी मुखातिब हैं, कह रहे हैं कि कुरान को ऐसा पढ़ो जैसे उसके पढ़ने का हक है। देखिए हक क्या होता है? हक ये होता है कि उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, उसको बहुत समझ के पढ़ो। ये बिल्कुल ऐसी बात है ना कि जैसे हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हो तो अपने कोर्स की किताबों को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, इसलिए कि हमें इम्तिहान देना है उसका और उसमें पास होना होता है हमको। हम सरसरी नहीं गुजर जाते किताबों पे से। ये ऐसा नहीं होता कि हम किताब उठा के ही ना देखें, हम सिर्फ जो है वो उसकी बस तिलावत कर लें, उसको समझे ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो बस अल्लाह की किताब जो जिंदगी गुजारने का उसूल सिखाती है हमें कि हम किस चीज से अल्लाह को खुश कर सकते हैं, कौन सी चीज अल्लाह की पसंदीदा है, कौन सी चीज से अल्लाह नाराज होता है, ये तो कुरान ही बताएगा ना हमें। कुरान बताता है ये बात हमें। तो कहा इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ो जैसा उसके पढ़ने का हक है। और जो मुफस्सिरीन है वो कहते हैं कि कुरान के 4 हक हैं। एक हक तो ये है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। बहुत अच्छे से क्या मतलब है कि इसको जो है ऐसे पढ़ा जाए कि इसका तलफ्फुज़ बिल्कुल सही हो ना, इसके रमूज़ व औक़ाफ़ सही हो, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ चलना है, कहाँ मिलाना है, सब हमें पता होना चाहिए क्योंकि उससे मीनिंग बदलते हैं। तो कहा कि उसको तिलावत करो, बिल्कुल सही अल्फाज मखारिज निकालो। एक तो ये हक हो गया, बल्कि सबसे पहला हक तो ये कि इस पे ईमान लाओ, इस किताब पे ईमान। देखो पढ़ते बहुत लोग हैं, है ना, दुनिया के बहुत लोग पढ़ते हैं। तर्जुमा कुरान जो है बहुत सारी जुबानों में हो चुका है ना, पता नहीं 150 जुबानें हैं कितनी दुनिया में, सब पे इसका तर्जुमा हो चुका है। तो ये सारी जुबानों में तर्जुमे जो है लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका हक है तिलावत का वो क्या है? वो सबसे पहली बात ये उस पर ईमान लाया जाए, दूसरी बात ये कि इसको अरबी जुबान में पढ़ा जाए और इसको बिल्कुल सही तलफ्फुज़ के साथ पढ़ा जाए, तीसरा हक ये है कि इसको समझा जाए
اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے کہ ہم سے کیا جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں، جو احکام دیے گئے ہیں ان کو اچھے سے سمجھا جائے، اس کے مفہوم معنی مطالب کو سمجھا جائے، اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا آتی ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ بھائی جو حکم مانے کا وہ مانے، ہم جو جس سے کہا رک جاؤ اس سے رک جائیں، ہم یہ عمل کرنا ہے۔ پھر جو حق ہے وہ پانچواں حق کیا ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، اس کو لوگوں میں عام کیا جائے۔ اور دیکھیں جس کی جتنی حیثیت ہے نا، جتنی اس کی رینج ہے، اتنے لوگوں میں تو کم از کم وہ کر لینا۔ اگر میں صرف گھر میں رہتی ہوں تو میرے بچوں کا حق ہے کہ میں انہیں بتاؤں قرآن کے بارے میں، میرے شوہر پہ حق ہے، میری ساس اگر رہتی ہے ان پہ حق ہے، میری نندوں پہ ہے، میری بہن بھائیوں پہ ہے، میرے ماں باپ پہ ہے۔ اگر مجھے اللہ نے توفیق دے دی ہے، مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تو میرے پر یہ حق بنتا ہے ان لوگوں کا کہ میں ان کو سب کو روشناس کراؤں اس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب کسی کا حق، کسی کا رینج زیادہ ہے، کوئی کہیں جاب کرتا ہے نا، تو وہاں پہ وہ ایز این انفارمیشن پہنچا سکتا ہے اس کو کہ بھائی اسلام کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہر شخص جو ہے، اور یہ کہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن سے جڑ جائیں تو پھر دعویٰ کا کام کے لیے بھی کچھ گھنٹے نکال لیا کریں اپنے، کہ بھئی ہم اللہ کے بندوں کا تک اللہ کی کتاب کا حق جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے بندوں تک اللہ کی کتاب پہنچائیں گے۔ تو یہ حق تلاوتی میں یہ بات آ گئی اور کہا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے، جو اس کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایمان نہیں رکھتے اس پہ، مگر وہ قرآن کو بہت ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ سمجھتے ہیں، اور وہ کس لیے، وہ کیوں کر پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ چیزیں معلوم کرنی ہے کہ کون سی چیز مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، تو اس پہ ہتھوڑا ماریں، اس کو ختم کریں تاکہ مسلمان جوڑے ہی نہ قرآن سے۔ کون سی چیز ہے جہاں پہ ہم ان کے اندر شک و شبہ پھیلا سکتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن ہم کو کس مقصد سے پڑھنا ہے؟ ہم کو ہدایت لینے کی مقصد سے پڑھنا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ آف کورس علم تو آتا ہی آتا ہے، علم تو بڑھتا ہی ہے ہمارا قرآن پڑھنے سے، حکمت بھی آتی ہے ہمیں، ہمارے اندر صبر و تحمل بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن پڑھنے سے ملتی ہیں۔ پھر کہا جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ تو بڑے نقصان میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا احساس نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزاری جائے، کیسے اللہ کے پاس پہنچیں گے، کیا ہوگا۔ ان سب سوالوں کے جواب قرآن دیتا ہے کہ انسان مرنا جو ہے وہ زندگی کا ختم ہونا نہیں ہے، مرنے کا مطلب ہوتا ہے دوسری دنیا میں چلے جانا، انتقال۔ اب اس کے بعد والی آیت جو ہے یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے اسحاق علیہ السلام اور دوسرے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے اس میں بہت سارے نبی آتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی ملت ہے، لیکن بنی اسماعیل کی اتنی بڑی ملت نہیں ہے، اور ان میں نبی بھی نہیں آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم پھر کون سی ملت ہیں؟ ہم تو حضرت اسماعیل کے میں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے ماننے والے ہیں نا، کیونکہ ایک نبی کے جو ماننے والے ہوتے ہیں نا ان کو بھی آل کہا جاتا ہے، تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم تو ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی تم ملت ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے، اور اس کے بعد ہم سب کو کہا ہے، تو ہم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اف کورس سبھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، تو بنی اسرائیل بھی ان کی امت ہے۔ تو کتنا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے نا وہ ایک مخصوص علاقے میں
مخصوص لوگوں میں آئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کے لیے آئے تھے، اس لیے ہمارا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا ہے۔ تو اب دیکھیں کون سی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ وہ نعمت تھی کہ ان کو دنیا کا امام بنایا گیا تھا، اور یہی اسپیشلٹی تھی ان کی۔ ویسے تو ان پہ بہت نعمتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو ہم پہلے اس میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی سارے جہان پر، تمہیں کہا تھا تم دنیا کے امام ہو، تم لوگوں تک پہنچاؤ، مگر انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی، انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، خود برائیوں میں پڑ گئے، تو کینسل کر دیا ان کی امامت، اللہ نے کینسل کر دی، اور یہ امامت اس کو دے دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں، اور دراصل ہم سے بھی مخاطب ہیں کہ تم سب ڈرو اس دن سے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن جو آنے والا ہے، کہ اس میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ آیت بیان کی ہے، پہلی بھی آ چکی ہے، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کسی کا کوئی جو ہے معاوضہ نہیں لیا جائے گا کہ بھئی پیسے لے کے چھڑا دیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کو بچانے کی، جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی وکیل کر لیا، کوئی کھڑا ہو گیا، ان کی کسی نے سفارش کر دی اس کی، کہ کہیں اس سے پیسہ لے کے چھوڑ دیا ہے نا۔ جو کرائم کرتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں، ان کو بچانے کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تم جو طریقے استعمال کرتے ہو دنیا میں، تو یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں چلنے والا وہاں پہ، اور کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب کچھ بھی نہیں پہنچے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ جب کچھ کسی کی مدد آئے گی نہیں، تو بھائی اپنی مدد خود کریں نا، ہم اپنی مدد خود کریں، ہم خود نیکیاں جمع کریں، ہم خود اپنے بینک میں نیکیاں جمع کرائیں، جو ہمارا آخرت کا بینک ہے اس میں ہم خود اپنے اعمال لے کے جائیں اچھے اچھے، اور اپنے جو برے اعمال ہیں وہ ڈیلیٹ کرواتے جائیں یہاں اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ کے سارے برے اعمال ڈیلیٹ کروا دیں، اچھے نیک اعمال لے کے جائیں، صدقات لے کے جائیں، خیرات لے کے جائیں، عبادات لے کے جائیں، اور عیادت لے کے جائیں، عبادت لے کے جائیں، سارے اعمال لے کے جائیں، کیونکہ بس یہی کام آئے گا جی جو ہم نے کیا۔ کوئی نہیں کسی کے کام آ رہا، نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ بچے، کوئی نہیں کام آئے گا، اکیلے ہوں، اکیلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے بالکل جیسے تم اکیلے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے چہیتے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، ان کی بڑی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے کی، اور ہر آزمائش میں وہ پورا اترے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی آزمائش جو تھی ان کی کیا تھی؟ کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، کہا قل یا نارو کونی، یا نارو، اللہ تعالیٰ نے آگ کو پکارا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ اور آگ اللہ کا حکم مانتی ہے، وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اتنا اچھا وقت اور اتنا اچھا موسم نہیں گزارا جتنا میں نے آگ میں گزارا۔ اور وہ کتنے دن تھے، کیونکہ اس قدر لکڑیاں ڈالی گئی تھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مہینوں جلی ہے وہ آگ، کچھ کہتے ہیں 40 دن جلی ہے۔ تو جتنے دن وہ اس میں رہے بہت آرام سے، سلامتی سے، اچھے سے رہے، کھانے پینے کا بھی ان کا انتظام اللہ نے کیا ان کا، اور وہ خوشی خوشی وہاں سے نکل آئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، ان کی اولاد نہ ہونے سے آزمایا گیا ان کو، اور لوگوں نے بھی اتنی مخالفتیں کی، بت پرست لوگ تھے، اور لوگوں کے بھی مخالفتیں ہوئی، پھر اولاد نہیں ہوئی، پھر بڑھاپے میں اولاد ہوئی،
حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہوئے، پھر حکم ہوا کہ جا کے ان کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، وہ جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ گئے چھوٹے سے بچے کو. اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر حکم آیا کہ اس کو ذبح کر دو. تو پھر آپ دیکھیں کہ بڑھاپے کی اولاد ہو، کتنی اولاد تو ویسی پیاری ہوتی ہے، انسان کو دنیا کی ہر چیز سے پیاری اپنی اولاد ہوتی ہے. تو وہ اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے حکم پہ اس کو ذبح کرو. اور بیٹے بھی ان کے ایسے اسماعیل کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان افعل ما تؤمر، کہ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. جیسے ہی اس پہ چھری رکھی فوراً آسمان سے ایک شیپ آ گئی اور اس کو ذبح کر دیا گیا. کہا بس ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. یاد رکھیں نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. میں اور آپ اگر یہ خواب دیکھیں کہ بچے کو ذبح کرے تو کبھی نہ کرنا بھائی، کبھی نہ کرنا، سب شیطانی چیزیں ہوتی ہیں. تو صرف نبی تھے، نبی کے خواب سچے تھے اور انہوں نے پورا کر دکھایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ فاتمہن. دیکھیں ایک اکمل بھی لفظ ہوتا ہے پورا کرنا، اور ایک ہوتا ہے اتم. تو اتم وہ ہوتا ہے کہ کام کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرنا، اس کی ڈیٹیلز تک کو صحیح صحیح کرنا. تو اس میں نیت بھی صحیح تھی، کام بھی صحیح تھا، ہر چیز صحیح تھی، تو اس کو کہتے ہیں اتم. اور پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، کہ اب میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا. اور واقعی آپ دیکھیں کہ آج بھی سارے مذاہب کے ماننے والے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. لیکن اختلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. خیر یہودی بھی نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے نبیوں میں اختلاف ہے، کسی کو کوئی مانتا ہے، کسی کو کوئی مانتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں. ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ ہیں وہ، تو ان کو سب مانتے ہیں وہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. اب جب ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ تجھے دنیا کا امام بناؤں گا، تو آپ دیکھیں کیسی نیچرل بات ہے کہ انسان کو فوراً اپنی اولاد کا ذکر آتا ہے، فوراً اولاد کا خیال آتا ہے. فوراً انہوں نے کہا کہ میری اولاد بھی، من ذریتی، کہ میری اولاد میں سے بھی. اب دیکھیں اولاد میں سے بھی من کا لفظ یوز کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو پتا ہے کہ سارے لوگ تو نہیں بن سکتے ہیں، ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، تو کچھ کو تو ملے گا ہی نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو میں بناؤں گا، نبی بناؤں گا اور صالح بناؤں گا، لیکن جو برے لوگ ہوں گے، جو نافرمان لوگ ہوں گے، ان کو نہیں ان کا وعدہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو کہ اللہ کا گھر بناؤ. تو اللہ کا گھر بنایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا ذکر کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا ذکر کرتے ہیں، بیت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا، ہم نے بیت اللہ کو کیا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کو ہم نے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور امن کی جگہ بنایا ہے. اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی جب وہ بنا رہے تھے، تو کیا انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کا شہر بنا دے، اللہ اس کو رزق عطا فرما دے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ خواب آیا تھا ان کو کہ اللہ کا گھر بناؤ یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کہاں بناؤں، اتنی بڑی وادی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں جگہ ہے، کہاں بناؤں. تو پھر ایک بادل آ کے ایک جگہ رک گیا، اور پھر وہاں پہ جب کھودا گیا، تو وہاں پہ جب باپ بیٹوں نے کھودا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ سے جو نیو تھی اس کی کیا کہتے ہیں بیسز تھیں، وہ نکلی بلو رنگ کے پتھر لگے ہوئے تھے، اور پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ تباہ ہو گئی ہوگی، اور اس کے بعد جب انسانیت دوبارہ ہوئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنا گھر بنوایا.
اور کہتے ہیں کہ دونوں پہاڑ کاٹ کاٹ کے پتھر لائے گئے اور پتھر لگا کے وہ بنایا گیا پتھروں سے، اور اپنے ڈھو ڈھو کے پتھر لاتے تھے وہ. تو کہتے ہیں ایک سیڑھی، ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کے وہ بناتے تھے، تو وہ پتھر آج بھی موجود ہے. کہتے ہیں وہ پتھر جو ہے وہ جیسے جیسے وہ دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی تو وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا خود بخود، اور یہاں تک کہ جتنا اللہ نے چاہا کہ یہاں تک بنائے وہاں تک وہ بنایا. اور اس پر کوئی چھت نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی چھت نہیں تھی، تو وہ جو ہے بنایا گیا وہاں پہ، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ثبت ہو گئے، اور آج تک ثبت ہیں. آج بھی جا کے لوگ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں ان کے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کی زیارت کرتے ہیں. تو کہا جہاں اس کی جگہ ہے اس کو تم اپنا مصلی کی جگہ بنا لو. یعنی جو لوگ عمرہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، پھر جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو کہا کہ اس رخ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو جہاں پہ وہ مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے، کھڑے ہونے کا ان کا جو پاؤں کے نشان ہے وہاں پہ. تب لوگ جو ہے نا وہاں پہ ادھر جا کے پڑھتے ہیں. لیکن اگر رش ہو تو ضروری نہیں کہ وہاں پڑھو، کعبے کے جو تو ہر طرف ہے، کعبے میں تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ دوسری جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر کہا کہ ہم نے جو ہے حکم دیا تھا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو صاف رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عبادت کرنے آئیں گے وہاں پہ طواف کرنے والے آئیں گے، وہاں پہ اعتکاف کرنے والے آئیں گے، وہاں پہ نماز پڑھنے والے آئیں گے، رکوع سجود جو ہے نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دن اور آج کا دن کس قدر لوگ آتے ہیں، کس قدر لوگ وہاں پہ آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب کعبہ تیار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آواز لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے گھر کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کون سنے گا؟ تو کہا کہ تم آواز لگاؤ. اور جب انہوں نے آواز لگائی ہے تو کہتے ہیں کہ جس نے لبیک کہا تھا وہ ضرور آئے گا، اور وہ ضرور آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو سنوا دی ان کی آواز، اور وہ چلے آ رہے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے. اللہ کے گھر پہ لوگ جوق در جوق چلے آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ پھر دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ شہر کو امن والا شہر بنا دے، اللہ شہر میں رزق عطا فرما. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہاں تو گرمی اس قدر ہوتی ہے، وہاں تو پہاڑ اس قدر ہے، وہاں تو کوئی چیز اگتی نہیں ہے سوائے بھیڑ بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں، بس انہیں سے گزارا ہوتا تھا ہم لوگوں کا. اور یہ پانی بھی نہیں تھا وہاں پہ، زمزم نکل آیا تو پانی آ گیا وہاں پہ. تو کہا کہ بس تو اب یہ اللہ تعالیٰ تو ہی پہنچانے والا ہے رزق. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت بی بی مریم جب وہاں پہ عبادت میں مصروف رہتی تھی تو حضرت زکریا جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ بے موسم کے پھل رکھے ہیں، مثلا انگور کا موسم نہیں ہے مگر وہاں انگور رکھیں. تو کہا ہے مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے؟ یا مریم انا لکی ھذا. تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ نے بھیجا، مجھے تو پتا نہیں، یہاں پہ تو آ گئی یہ چیزیں. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے پہنچاتا ہے رزق. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی پھل ایسا نہیں ہے، کوئی اور دنیا کے استعمال کی بہت ساری چیزیں، کیا آپ میوے کہہ دیں، کیا پھل کہہ دیں، کیا اناج کہہ دیں، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے. حالانکہ وہاں نہ بنتی ہے نہ اگتی ہے، سوائے کھجوروں کے. کھجوریں پیدا ہوتی ہیں مدینے میں، وہاں سے آ جاتی ہیں. اور کہا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بس جو ایمان لائے گا پھر آپ اس کو دے دیں، اور آخرت پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، جو انکار کرے گا میں تو اس کو بھی دوں گا. آپ دیکھیں نا، اسلام آنے سے پہلے بہت سارے لوگ وہاں رہتے تھے اور وہ تم مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تم مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے. تو کہا کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کو بھی دوں گا. کھانے پینے کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کیا ہے، جس کا جتنی زندگی ہے اتنے دن وہ کھائے گا پیے گا.
لیکن ثم اضطروا الی عذاب النار، پھر ان کو آگ کے عذاب میں گھسیٹوں گا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کیونکہ جب ان کو ان کے مطلب کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو پھر جو بھی وہ کام کریں گے ان کے لیے اللہ وہی آسان کر دے گا. آگ میں جانے والے کریں گے تو آگ میں جانے والے کام کریں گے تو وہی ان کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ان کو بہت برے ٹھکانے میں جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس برے ٹھکانے سے بچائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.